السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کیا اس بار قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے؟ یہ سوال پچھلے کئی سالوں سے جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے، عید قربا، عید الاضحیٰ آتی ہے تو اٹھتا ہے اور دہرایا جاتا ہے۔ امسال چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار پہ بہت اثر پڑا ہے اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے اور زیادہ شد و مت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو کیا واقعی قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی قیمت بطور صدقہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دینی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ نمبر ایک، قربانی اسلام کا عظیم شعار ہے اور اسلامی شعار کی تعظیم دل کے تقوی میں سے ہے، اور اس کا حکم اور اس کی تعظیم کیسے ہوگی؟ اسے ادا کرنے سے ہوگی۔ لہذا قربانی کا جو شعار ہے، اسلامی شعار، اس کی تعظیم کرنی ضروری ہے، اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ قربانی کی جائے، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ نمبر دو، نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کی طرح قربانی بھی ایک مستقل بذات عبادت ہے، بذات خود ایک عبادت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر قربانی نہیں کی جائے تو یہ عبادت کیسے ادا ہوگی؟ نمبر تین، قربانی اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ حکم بھی دیا ہے۔ تو اگر آنے والی عید میں صرف نماز پڑھی جائے اور قربانی نہ کی جائے تو اس حکم پر کیسے عمل ہوگا؟ نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا یہی معمول رہا ہے، یعنی ہر سال قربانی کرنا۔ نمبر 5، قربانی کے حکم میں زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ نمبر 6، قربانی کو اگر سنت مؤکدہ ہی مان لیا جائے تو بھی اس کے ترک پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن کیا اس عمل کو دوسرے عمل سے بدل دینے پر بھی گناہ نہیں ہوگا؟ یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا قربانی نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ماننے کی صورت میں جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے، قربانی نہ کرنے پر گناہ، عبادت کو، اس عمل کو دوسری عبادت دوسرے عمل سے بدل دینے پر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ قربانی کے بدلے
صدقہ کر دیا جائے اس کی قیمت کو، تو یہ تو بدلنا ہوا، یہ دین کو یا دین کے ایک شعار کو، ایک عبادت کو بدلنا ہوا، تو کیا اس پر بھی گناہ نہ ہوگا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ نمبر 7، امت میں مالی تنگی کا معاملہ کوئی پہلی بار نہیں آیا ہے، اس سے پہلے بھی آیا ہے اور کئی بار آیا ہے، اور بعض دفعہ تو اس سے کہیں زیادہ سنگین صورت میں آیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی تنگی کا معاملہ، مالی تنگی کا معاملہ آیا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ مسلمانوں نے قربانی نہ کی اور اس کے بدلے صدقہ کیا۔ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں جب تنگی زیادہ تھی، فقراء و مساکین کی مصلحت کے پیش نظر قربانی کے گوشت کو 3 دنوں سے زیادہ گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے تو اس کی بھی اجازت دے دی، مگر کبھی یہ نہیں فرمایا اور اس کے بجائے اس کی قیمت بطور صدقہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غرباء و مساکین کی زیادہ فکر تھی اور صدقات و خیرات میں سب سے آگے تھے۔ لیکن قربانی کی بھی اپنی اہمیت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے صدقہ کے نام پر قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کو آپ نے قربان نہیں کیا۔ نمبر 9، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب استطاعت مسلمان قربانی بھی کریں اور صدقات و خیرات بھی کریں؟ سوچنے کا مقام ہے، دونوں چیز ہو سکتی ہے، قربانی بھی کی جائے اور صدقات و خیرات بھی جاری رکھے جائیں، ممکن ہے یہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ فضول خرچیوں سے بچیں، غیر ضروری اخراجات میں خرچ نہ کریں، بلکہ جو ضروری اخراجات ہیں اس میں بھی کم سے کم خرچ کریں، اور اس طرح اپنا مال بچا کر حاجت مندوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں؟ بالکل، یہ بھی ممکن ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اس بار قیمتی اور مہنگے جانوروں کے بجائے کچھ سستے جانور خریدیں، کئی بکرے قربان کرنے کے بجائے ایک ہی بکرا قربان کریں، یا بڑے جانور میں کئی حصے کے بجائے ایک ہی پر اکتفا کریں اور بچے ہوئے پیسوں سے غربا اور مساکین کی امداد کر دیں، یہ بھی ممکن ہے اور ایسا بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ آنے والی عید کا نام ہی عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی والی عید۔ یہ جو عید ہے آنے والی، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یعنی قربانی والی عید۔ تو قربانی کیے بغیر یہ عید کیسے ادا ہوگی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کا نام ہے عید قربا ہے، تو قربانی کے بغیر یہ عید کیسے ادا ہوگی؟ کیسے عید منائی جائے گی؟ کہ کاش کے غرباء و مساکین کی مصلحت کے نام پر قربانی کے بدلے صدقہ کرنے کا مشورہ دینے والے حضرات اس کے بجائے اس بات کی تحریک چلاتے کہ تمام صاحب استطاعت مسلمان ہر سال ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور مستحقین تک پہنچائیں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ صدقات و خیرات بھی ادا کرتے رہیں۔ تو اس طرح کی آواز اگر اٹھائیں، اس طرح کی تحریک پرزور طریقے سے چلائیں، اور پوری دنیا کے تمام مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، اگر زکوٰۃ اور صدقات و خیرات پر عمل ہو تو انشاءاللہ بہت سارے امت کے مسائل، فقر و فاقہ کے مسائل، غربت کے مسائل ختم ہو جائیں گے، یا کم سے کم بہت کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی آواز اٹھانے والے، تحریک چلانے والے جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ اور ان پیسوں کو
غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ یا تو نادانی میں ایسا کہہ رہے ہیں دوسروں کے بہکاوے میں آ کر، یا پھر ایسی بات وہ کر رہے ہیں جن کو حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے محبت نہیں ہے، اسلام سے لگاؤ نہیں ہے، بلکہ غرباء و مساکین کے حقیقی مسائل سے بھی اور ان کی مصلحت میں کیا ہے اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ شاید کسی غیر اسلامی فکر و نظر کے شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ اور غریبوں کی امداد کے، اور اگر ہم ان پر چلیں تو انشاءاللہ اس طرح کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لہٰذا عام مسلمانوں کو اس طرح کی آواز جو اٹھ رہی ہے، اس طرح کی تحریک جو چلائی جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور گمراہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔